کہ جی میں اپنی قبر باری کر کے نہیں جانا چاہتا، اپنی وراثت زندگی میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں، یہ چیزیں اکثر سننے میں آتی رہتی ہیں۔ تو بھائی یہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری بنائی ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیات ہیں اور ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح فرما دی ہے کس کا کتنا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جو ہے پاسبلٹی، ہر امکان کو بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ ہو تو پھر اس کا اتنا حصہ ہوگا، اگر یہ فوت ہو چکا ہو تو پھر اس کا اتنا حصہ ہوگا، ایسا ہو تو ایسا اس کا اتنا حصہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارکان اسلام جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے بارے میں اتنا فرمایا، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الصیام الی اللیل واتموا الحج والعمرۃ للہ۔ لیکن فقط ایک وراثت ایسا حکم ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل تفصیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ریاضی کا حساب کتاب بیان فرمایا کہ اتنا اس کا بنے گا، اتنے بٹا اتنا اس کا حصہ بنے گا، اتنے بٹا اتنا حصہ اس کا بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر نہیں چھوڑا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنی وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کر کے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کو تقسیم فرما دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ تسلی سے دنیا سے رخصت ہو جائیں اور جو کام اللہ نے کر دیا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اپنی قبر باری کر کے نہیں جانا چاہتے، ہمارے بعد یہ لڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے نا، تو اس سے کوئی نہ کوئی بے اعتدالی ہو جاتی ہے، عدل کے منافی کوئی تقسیم سرزد ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مساوات کرے، عدل کے ساتھ تقسیم کرے، اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو برابر حصہ دے۔